رمضان کی بات چل رہی تھی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی, ہمیں ایمان ملا ہے فری میں. ابا مسلمان اماں مسلمان تو ہم بھی مسلمان, سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں. قدر نہیں ہے. صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد. آج بھی بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی. ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے, فون آیا, میرا خیال ہے 16-17 سال, یہ بچپنے ہی کی, مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے. اس نے اسلام قبول کیا, پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے, کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی, نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے. اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا تو جان سے مار دیں گے, یہ خطرہ ہے. میں نے اس سے پوچھا, 2-3 سال پرانی بات ہے, میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی؟ اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں, ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ صبح مٹھائی رکھ کے جائیں گے, شام کو بھی وہ مٹھائی ویسی کی ویسی. جو بھگوان مٹھائی نہ کھا سکے وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک 15-16 سال کی بچی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کی کھوپڑی میں آ گئی یہ بات. کہہ رہی پھر میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ علماء کی, اور وہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی, تو وہ وہیں اس نے کلمہ پڑھا, وہیں مسلمان ہوئی, کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مار دیں گے اس کو. چھپ کے نمازیں پڑھ رہی, ایسے بہت ہیں, ایک نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام پر کچھ خرچ ہوا ہے, محنت ہوئی ہے. ہمیں اسلام ملا ہے فری میں, قربانی نہیں ہے. تو اللہ رمضان کے ذریعے, حج کے ذریعے, قربانی کے ذریعے, مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا. سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, وہم لا یفتنون, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آزمائے گا. وہ آزمانے کے طریقے نماز بھی ہیں, آزمانے کے طریقوں میں زکات, صدقات و خیرات بھی ہے, کے طریقے میں ایک طریقہ کیا ہے؟ رمضان بھی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا آپ اگر اکرام کریں گے تو یہ آپ کے دل میں جانے سے پہلے پہلے اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا کر چلا جائے گا. اور جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی دل کے اندر تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں, آسان نہیں, بلکہ مزیدار ہو جائے گا. کیونکہ محبوب کی خاطر قربانی دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے, بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو یہ پتا ہو. کیسی مسلمانوں کی ترتیب دائیں بائیں ہو جاتی ہے, سب پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. تو رمضان کا اکرام کیسے کرنا ہے, اس میں 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا کے بس بیان کو آج میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا تو ہے فرض روزے. یہ تو رمضان تو رکن ہے نا, رمضان کے روزے. ابھی سے نیت کریں کہ رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. دیکھو جو سوچ کے روزے رکھتا ہے نا, اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. جو نہ رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا پورا مہینہ گزر جائے. بعض لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں رکھوں گے نہیں رکھوں, ان کے لیے ایک روزہ ٹینشن ہے, ایک روزہ ٹینشن. اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, نو کا آپشن میرے پاس نہیں ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے ایک روزہ رکھو کتنا مشکل کام ہے بھائی. ہم لوگوں سے بتاتے ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے, اچھا خاصا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے, رکھیں نہیں رکھیں ایک ٹینشن. رکھنے کے بعد بھی بعض دفعہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار نہ رکھتا تو اچھا تھا. بعض دفعہ یہ بھی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. لیکن جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں انسان فارغ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ, اس میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنے رکھوں گا. خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں نا مینسز کے, ان ایام کی حفاظت, ان کو شمار کرنا عورت پہ فرض ہے. یہ خوب سمجھ لیں. آج کل یونیورسٹیوں میں, اچھا یہ جو راکٹ والا مضمون تھا نا, یہ بھی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمان علماء کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچنے کے نہیں پہنچ رہے, اس کا ہماری یونیورسٹیوں سے تعلق ہے. چاند پہ پہنچنے کے طریقے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تصویر آ رہی ہوتی, ایک ویڈیو آ رہی ہوتی, جاپان کے سائنسدان یا امریکہ کے سائنسدان چاند پہ پہنچ رہے ہیں, نیچے کراچی اور لاہور یونیورسٹی کی بھی ویڈیو آ رہی ہوتی کہ وہاں بھی سائنسدان لگے ہوئے ہیں, پروفیسر لگے ہوئے ہیں کہ ہم غبارے کو چاند تک کیسے پہنچائیں. چلو پہلا غبارے کا تجربہ کر لیں, پھر راکٹ بھی بھیجیں گے. تو یہ مولویوں کو گالیاں نہ دیا کریں, یہ اپنے سائنسدانوں کو برا بھلا کہا کریں, یہ حکمرانوں کو کہا کریں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ مولاناؤں کا ہیڈک نہیں ہے کہ چاند پہ جا رہے کہ نہیں جا رہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ابھی کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے نا, کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, ڈاکٹر ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر ویکسین تیار کر رہے ہیں, دوسری ویڈیو آ رہی ہے جس میں کربلا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں, تیسری ویڈیو آ رہی ہے کہ اس میں 4 شادیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, چوتھی آ رہی ہے. تو اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں مولانا لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں, ادھر وہ کورونا کی ویکسین تیار کر رہے ہیں اور ادھر مولانا لوگ کیا الٹی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی وہ جو ویڈیو, اس میں ایک ویڈیو ایسی بھی آنی چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں کورونا کی ویکسین بنانے کے لیے. تو ہمارے ڈاکٹروں کی سرے سے کوئی ویڈیو آ ہی نہیں رہی ہے, تو پھر یہی ہوگا کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے. پھر تو یہی ہوگا نا کچھ. بھائی فیس بک والے کو کچھ تو چلانا ہے نا ویورز بڑھانے کے لیے, تو اس کو ہمارے سائنسدان مل ہی نہیں رہے, کوئی دھماکے کرتے ہوئے, کوئی راکٹ بھیجتے ہوئے, تو پھر وہ 4 شادیوں کی ویڈیو چلائے گا اور کیا کرے گا. تو یہ مولاناؤں کی ٹینشن نہیں ہے بھائی, یہ ہماری یونیورسٹیوں کا جو نظام تعلیم اور ہمارے حکمرانوں کی کرپشن, انہوں نے ملک کو کھنڈرات میں دھکیل دیا ہے. میں تو کہتا ہوں
جو فیس بک پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں نا, یہ نہ ڈالا کریں کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کہ کس چیز میں لگے ہوئے. اصل ویڈیو یہ آنی چاہیے کہ ایک طرف آپ یہ دکھائیں کہ سائنٹسٹ خلائی سیارے بھیج رہے ہیں آسمان میں, وہاں سے چھلانگے مار رہے ہیں. دوسری طرف کراچی کے گٹر کے ڈھکنوں کی تصویریں آنی چاہیے, ڈھکن یہاں کیا ہوئے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے. تیسری طرف گدے گھوڑے کی لیدوں کی تصویریں آنی چاہیے, کچرے کے ڈھیر آنے چاہیے, چرسی آنے چاہیے پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے. پھر اصل لبرل لوگوں کا اصل چہرہ آئے گا, کیونکہ یہ جو ملک ہے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں, یہ مولاناؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آئے گا ایک طرف دیکھو سائنسدان راکٹ بھیج رہے ہیں وہاں پہ, اور ادھر کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے. تو لوگ سائنسدانوں کا مولویوں سے مقابلہ کروا رہے ہیں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ بالکل الگ الگ ہے. نہیں آ رہی میرے. تو آسمان میں خلائی سیارے بھیجنا مولویوں کی فیلڈ تھوڑی. مولوی موٹیویشن کرے گا, آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ سیارہ بھیجنے کے کیا اسلام میں فضائل ہیں, ٹھیک ہے نا, سائنسدان بننے کے کیا فضائل ہیں, ڈاکٹر بننے کے کیا فضائل ہیں, وہ مولانا بیان کرے گا. ہر چیز میں علماء کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ. دوسری بات یہ کہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا تو کھلی بھی ہے نا, بہت سے لوگ مولانا نہیں ہوتے, مولانا بن کے آئے ہوئے ہیں. تو آپ ہر ایک پر یہ ٹھپا لگا رہے ہیں مفتی ہیں. مفتی عبد القوی کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا, اتنے فون آئے میرے پاس, مفتی صاحب دیکھیں مفتی عبد القوی کیا کر رہے ہیں, یہ ہوتے ہیں مفتی. میں نے کہا بھائی اس پہ کون کہاں مفتی لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کس نے بولا یہ مفتی ہے؟ کسی کو بھی اٹھا کے مفتی آصف زرداری صاحب کر دو آپ, پھر کہو دیکھو یہ مفتی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. مفتی کا ڈگری کوئی ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے, پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا نیچے سے. اور صرف یہ مفتیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ڈاکٹروں میں بھی ایسے ہی ہے, جعلی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹر بھرے ہوئے ہیں. اور حکیم تو ہول سے, جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہول سیل کے حساب سے روحانی عامل ہیں, روحانی جن چڑیل بھوت بھگانے والے, وہ تو اتنے ہر ایک کو روحانی علاج آتا ہے. ایک صاحب مجھے دبئی میں ملے کہ میرا روحانی علاج کرتے ہیں. میں نے کہا میرا ایک یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے اس بارے میں, بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں اس کلپ کا نام کیا ہے, کلپ کا. میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج, روحانی علاج والوں کا علاج. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, وقت پورا ہو گیا. کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے جب قربانی دو گے نا, تو قربانی کے صلے میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. پہل آپ کو کرنی پڑے گی. ایک بالش آپ آؤ گے تو اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ آئے گا, پہل آپ کو. تو اس پہل میں آج یہ عزم کرے سب سے پہلے. میں خواتین کے کچھ بات عرض کر رہا تھا کہ اپنے جو ان کے مینسز کے ایام ہوتے ہیں ان کو عورت پر واجب ہے کہ وہ نوٹ کر کے رکھے, کیونکہ عادت سے اس کا تعلق ہے کہ جتنے دن کسی خاتون کی عادت ہے پھر اگلے مہینے اتنے دن تک وہ ایام شمار ہوں گے. یہ میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ابھی. تو بہت سی خواتین پاک ہو جاتی ہیں مگر روزہ چھوڑ دیتی ہیں, بہت سی ناپاک ہوتی ہیں مگر روزہ رکھتی ہیں. تو مسائل کا علم ہے ہی نہیں. بہشتی زیور ایک جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے, آسان بہشتی زیور, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں بہت روز مرہ کے مسائل لکھے ہوئے. ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو کسی مسئلے پر اعتراض کریں تو میرے سامنے لے کر آئیں. اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ابھی میرا وہ بات ہوئی تھی نا, مناظرہ لوگوں نے نام دے دیا, حالانکہ مناظرہ نہیں تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے تقلید یہ ہے تقلید وہ ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیں پہلے مجھے بتائیں تو آپ کے ہاں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں پہلے لکھوں گا, پھر اگلی نشست میں ہم اس پہ کیا کریں گے, بحث کریں گے. کیونکہ ایسے ادھر ادھر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو سامنے بیٹھ کے آپ مجھے ریٹرن لکھ کے دیں, میں پہلے آپ کے دعوے کو سمجھوں گا آپ کا دعویٰ ہے کیا, پھر ہم اس پہ بحث کریں گے. تو محترم نے دعویٰ یہ بتایا کہ کسی کی وہ بلا دلیل فالو کرنا کیا کہلاتا ہے, تقلید, اور یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے. انہوں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے. وہ موجود ہے, ریکارڈ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا کوئی تابعی اگر صحابی کی تقلید کرتا ہے بغیر دلیل ان کی بات کو مانتا ہے تو یہ بھی حرام ہے. اب وہ یہاں کی بات کو انہوں نے کیا شروع کر دیا, گھمانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی آپ نے خود ہی دعویٰ کیا, یا تو آپ دعوے سے رجوع کرو, میں تو موقع دے رہا ہوں آپ کو دعوے سے رجوع کرنے کا, میں کوئی بحث تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. آپ کہتے ہو بھائی مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی تقلید کی ڈیفینیشن کرنے میں, بلکہ اصل میں یہ نہیں بلکہ یوں ہے. تو میں نے کہا تو حدیث کی کتابوں میں بہت سے فتوے, صحابہ کے تابعین نے آ کے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا, وہ چلے گئے, نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل بتائی. تو کہہ رہے ہیں آپ حوالہ پیش کریں. تو میں نے کہا آپ انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے تو میں حوالہ پیش کروں گا, نہ انکار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میری عادت ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہے. تو انہوں نے اس کو مناظرہ بنا دیا, بحث کی طرف لے کر چلے گئے. تو مجھے غصہ آیا پھر کہ بھائی میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ میں آپ سے مناظرے کے لیے بیٹھا, اور میرا دل صاف تھا, لہذا میں نے ان کو ریکارڈ کرنے کی بھی اجازت دی. انسان کے دل میں چور ہوتا ہے تو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اور میں نے ان کو یہ کہا لائیو نہیں کریں, کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ پبلش کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے خیر اس کو لائیو بھی چلایا اور جو کچھ ہوا سب کے سامنے. تو گل ویلے دی پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. نہ میں نیچا دکھانا چاہتا ہوں بھائی, میں آپ سے آپ کا دعویٰ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے. کہنے تفسیر کی فلاں کتاب میں یہ لکھا. بھائی تفسیر کی کتاب میں کیا لکھا ہے یہ تو مفسر کا موقف ہے نا, میں تو اہل حدیث کا موقف پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا موقف کیا ہے. تو آج کا جو دور ہے نا حق کو سمجھنے کا,
نہیں ہے, بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا وہ ہے. تو بات کیا چل رہی تھی یہ؟ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا یہ جو بہشتی زیور کتاب ہے نا مسائل کی, یہ گھر میں رکھیں. بہت ہندوستان میں اس کتاب کو اللہ نے جتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے اتنی مقبولیت کسی دوسری کتاب کو نہیں ملی. جہیز میں خواتین کو یہ کتاب دی جاتی تھی تو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو مجھے بتائیں کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اور پھر ان سے کہیں کہ آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئیں جو قرآن و سنت کے موافق ہو. آپ تو مسائل کی کتاب لکھیں نا, آپ کی تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کی. یہ فوراً جواب میں کہتے ہیں ہماری کتابیں یہ جو ابو داؤد اور بخاری ہماری ہے. آپ بخاری اور ابو داؤد گھر میں رکھیں اور روز مرہ کے مسائل آپ اس سے نکالیں, آپ کو نہیں ملیں گے. تبھی تو علماء کتابیں لکھتے ہیں کہ آسان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. تو آپ لکھ لیں کوئی کتاب, آپ بخاری مسلم سے ہی لکھ لیں, نہ خود لکھ رہے ہیں نہ لکھی ہوئی کتاب, کیڑے نکالنا ہے بس. ابھی وہ مشہور فتنہ پرست نے کیا کیا ہے, وہ میرا ایک بیان میں ایک نازیبہ الفاظ آئے تھے جس سے میں نے معذرت بھی کی کہ وہ ہے نا مفسرین کے بارے میں نے کہا کہ وہ میرا مقصد مفسرین نہیں ان کے حوالے, کہ آپ بار بار مفسرین کے جو حوالے دے رہے ہیں تو ان حوالوں کا تذکرہ نہ کریں. آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں. ایک مشہور زمانہ ہے, انہوں نے کیا کیا, توصیف الرحمان راشدی نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا, سب کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا نکال کے کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دی. تو علماء کی باتوں کو میں جو اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو اگر آپ کتابوں سے جمع کرنا شروع کریں گے اور تقریروں سے جمع کر کے کلپ بنائیں گے تو اس سے معاشرے میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سب کی دعوت کریں اور آپ بولیں تمہارے ابا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے چاچا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے ماموں نے فلاں سن میں یہ غلط کیا, اور تمہاری پھپھو ایک دفعہ پکڑی گئی تھی بھاگ کے, پھر آئی تھی توبہ کر لی تھی لیکن پکڑی گئی تھی, اور تمہاری خالہ کو بھی میں نے دیکھا ٹکٹکی باندھ کے تمہارے چاچو کو دیکھ رہی تھی. یہ سارا کر کے آپ نے ایک دسترخوان پہ سب کو دعوت کی اور یہ کلپ چلا دی اور کہا میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, میرا مقصد امت میں توڑ نہیں ہے. واڑے واہ, خدا کی قسم مزہ آ گیا. تو بعض لوگوں کا یہ کام ہے, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں دیوبندی نے اپنی کتاب میں یہ, فلاں بریلوی نے تقریر میں یہ کہا, فلاں اہل حدیث نے تقریر میں یہ کہا, فلاں نے, اور وہ اتنا ملغوبہ بنا کے سب علماء سے لوگوں کو بدگمان کر کے کہا کہ میرا کام امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے, میں فرقہ پرستی اور توڑ کو کبھی پنپنے نہیں دوں گا. خدا کی قسم اس سے بڑا لطیفہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہر انسان سے. علماء اس بارے میں ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ آدمی غلط ہو پھر اگر وہ صحیح بات بھی کرے تو اس کی وجہ سے متاثر مت ہو. جیسے غامدی صاحب نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا, دو چار اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, وہ جنت جہنم کی بھی تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں, لیکن ویسے پورا انہوں نے پردہ کے بھی دھجیاں اڑا دی, عدت کے حکام کی دھجیاں اڑا دی, داڑھی کا انکار کر دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا. دو چار باتیں اچھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے, اللہ کی توحید ہے, ملحدوں کے خلاف تقریریں بھی ان کی ملتی ہیں. اور بعض دفعہ بندہ کیا ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے, اس سے کبھی غلطی ہو رہی ہے, تو آپ اس کی غلطی کو اچھال رہے ہو, اس کا مطلب آپ غلط ہو, آپ کی سوچ کیا ہے, غلط ہے, آپ نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہو معاشرے میں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, ہم تو رمضان شوال میں الجھے ہیں. تو بہشتی زیور کتاب ہے, مسائل بہشتی زیور, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی. جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آئے گا لوگ فوراً کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا, اشرف علی رسول اللہ. میں ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. اس کے میں ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دے چکا ہوں, اور اس جواب کا جو جواب آیا ہے نا وہ ادھورا آیا, اس میں میری پوری اعتراضات کا جواب دیا نہیں گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں محترم سے اشکال کر لوں گا کہ حضرت اشرف علی تھانوی جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. میں سامنے بیٹھ کے میں مناظرہ نہیں کروں گا, بحث بھی نہیں. جیسے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے نا سوال پڑھنے کی, بھائی محترم کی مجلس میں لوگوں کو اجازت ہے کہ سوال پڑھ کے سناتے ہیں, تو ہمیں بھی تو اجازت دو نا. میں نہیں پڑھ سکتا تو میرا کوئی نمائندہ چلا جائے گا, وہ جا کے آپ کی خدمت اقدس میں سوال پڑھ لے گا. آپ کا ظرف اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ کی مجلس میں سوال پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. ہم نے تو یہاں کھلی اجازت دی ہوئی ہے نا, بیان کے بعد سب کو اجازت ہے سوال پوچھنے کی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا, وہ غلط حوالے دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر پڑھایا ہے کلمہ فرض کر لیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے, پھر آپ ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے, کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کلمہ پڑھوائے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس وجہ سے کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا اور دوسری طرف آپ ان کو مسلمان بھی کہتے ہو. یہ پھر منافقت ہے. جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ بزرگ تو دور کی بات وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آپ ایک دعویٰ کرو پڑھوایا ہے کہ نہیں پڑھوایا, اور اگر آپ کہتے ہو کہ پڑھوایا ہے مگر وہ پھر بھی مسلمان ہے تو پھر کیوں مسلمان ہے, اس کی تعویل کیا کرتے ہو آپ؟ وہ تعویل آپ کر کے بتاؤ. آپ
تو بہشتی زیور بہت شاندار کتاب ہے. باقی دیکھو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ کہ A to Z بالکل ٹھیک ہو, اس میں غلطی کا امکان نہ ہو. یہ ہم بہشتی زیور کے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کرتے. بہشتی زیور میں 15 شعبان کے روزے کو مستحب لکھا ہے, لیکن ہم اس روزے کا مستحب نہیں مانتے کیونکہ اس میں حدیث صحیح نہیں ہے. تو یہ چھوٹی موٹی مسٹیک تو دنیا میں ہر شخص سے ہو سکتی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی فتاوا کی کتاب ہے احسن الفتاوا, بہت شاندار فتوے ہیں اس میں, بہت بہترین مدلل, لیکن اس کے ہر جز سے کوئی بھی متفق نہیں ہے. وہ تو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. اب اس کا یہ حل تھوڑی ہے کہ کتابوں کو اٹھا کے آپ پھینک دیں. اس کا حل یہ ہے کہ علماء اس پہ حاشیے چڑھاتے ہیں, اس پہ اپنی تقریرات لکھتے ہیں, تو پھر اشکالات اور تعلیقات ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو یہ بہت شاندار کتاب ہے, آپ اس کو گھر میں رکھیں, اس سے آپ کو رمضان کے مسائل پتہ چلیں گے, خواتین کے خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل, جو آج کل ہماری جدید طبقے سے جو وابستہ خواتین ہیں یونیورسٹیوں پڑھنے والی, ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے, بالکل نہیں پتا ان. تو رمضان کا پہلا خاندانی کام آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں میں, ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ, یہ آپشن ہی ختم, چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہیں کھلے, اس سے روزے آسان ہو جائیں گے ورنہ ٹینشن. دوسرا کام خاندانی کیا کرنا ہے, تراویح کی نماز. کیا کام کرنا ہے بھائی, اور تراویح 20 رکعتیں ہیں, 8 رکعتیں, بولو نہیں. حضرت عمر سے 2 روایتیں, ایک 8 والی اور ایک 20 والی, کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے, بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے, کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے, تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی, تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی, صحیح بن گئی ہے وہ. تو حضرت عمر سے 2 ہیں, 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب, کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے, 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں, 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ, بصرہ, دمشق, شام, مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی, جو امام مالک نے نقل کی ہے, لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں, وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں, وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو. ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے, یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو, لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں, 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں, لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا, اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ, شافعی, مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا, اور ایک قرآن حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی بولو بھائی. ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث, ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں, ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے, تابعین میں سے ہیں, جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو, تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو, تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو, تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو, انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی, تم مقلد ہو, اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے, اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں, جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں, جو امام مالک کر رہے ہیں, جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین, تبع تابعین, مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے, اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے, اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے, کہیں 20 بیان کرتا ہے, کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا
کہ حرم میں 4 مصلے تھے، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں، یہ دیکھو کتنا غلط، یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا، وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے، لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے، 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں، 4 مکتب فکر، 5واں کوئی تھا ہی نہیں، لہذا اس کا کوئی مصلی تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا، لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا، یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ؟ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا، یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے، سارے چاہے حنفی ہو شافی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں، 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے، فلاں میں اہل حدیث تھے، تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے، حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں، اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی، یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے، یہ محدثین کے لیے ملتا ہے، یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں، میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی جماعت وجود میں آئی، ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے، جس شکل میں آیا وہی شکل ٹھیک ہے، بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو 8 کا لفظ ہے نا، تراویح کا لفظ ہے، یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اسلاف سے مراد صحابہ تابعین، تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے، روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت، راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا؟ راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام، ریسٹ. استراحت، راحت. روح یروح ترویحا، باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا، تو ترویحتن، کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ، یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا، 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتا ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی، رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں. اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے، 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا بولتے چل بھائی آگے جلدی کر، جانا بھی ہے گھر میں. تو ترویحتین کہتے، ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ 3. تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے، جمع قلت کثرت. جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے، لیکن گھننے بن جاتے ہیں، گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا اس میں گھمایا ہوا ہوگا، اس میں گھمایا. یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے، اپنی طرف سے نہیں بھائی، بہقی کی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں، آپ دیکھ لو. اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے؟ آپ انکار کرو میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں، ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو، جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں. ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں؟ وہ مان رہا ہے. تو یہ سب مانتے ہیں. تو علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ترویحہ کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں، کم بولو
नहीं हुई है। एक उम्मत इतनी बड़ी गुमराही पर 1400 साल से जमा हो गई। तो मेरे भाई जो आपसे कुरान और सुन्नत के नाम पे बात करे ना, उसे बोले भाई ठीक है मैं कुरान और सुन्नत ही को मानता हूँ, मगर कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो इन मुज्तहिदीन ने की है उसको मानूंगा। जो 15वीं सदी के मौलवी कर रहे हैं तशरीह, मैं उसको बोलो नहीं, चाहे वो सऊदी हो। लोग कहते हैं सऊदी अरब में 8 रकतें हर जगह हो रही हैं। सऊदी अरब में आज हो रही हैं, 100 साल पहले के सऊदी अरब में 8 रकतें कहीं भी नहीं होती थी। तो ये कुछ सऊदियों का कलमा थोड़ी हमने पढ़ा है कि जो सऊदी अरब में तो बहुत से लोगों की दाढ़ियां नहीं होती, तो क्या मतलब दाढ़ी का इनकार कर दोगे आप? तो हमने फॉलो करना है इमाम मालिक को, इमाम अहमद बिन हम्बल को, इमाम शाफी को। ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, मुज्तहिदीन थे। खुलफाए राशिदीन को, खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई एक रिवायत दिखा दो 8 रकतों वाली, कोई एक रिवायत। हाँ, जो हजरत उमर से मुवत्ता में मनकूल है उसका जवाब मैंने दे दिया। उसके अलावा कहीं दिखा दो कि बसरा में, कूफा में, दिमिश्क में, सहाबा ताबईन के दौर में रमजान में 8 रकतों से जमात से नमाज किसी ने पढ़ी हो, तो नहीं है कुछ भी इसमें। तो इसलिए जो तरीका सदियों से तवातुर के साथ चला आ रहा है वो कितनी रकतों का है? 20 रकतों का। तो उसी को फॉलो करना चाहिए। तो दूसरा काम आपने खानदानी क्या करना है? तरावी पाबंदी से पढ़ना। समझ में आ रही है बात? तो ये 2 काम फिलहाल करें, कुछ पैकेज अगले जुमे में इंशाल्लाह बयान करेंगे। तो इसी से इंशाल्लाह अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी आपके दिल में पैदा हो। काल का जवाब नहीं। ये जो खवातीन सुबह शाम रट लगाती हैं कि मर्द को 4 का इख्तियार है, औरत को क्यों नहीं है, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ स्कॉलर्स जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं। मैं उन पे एतराज नहीं कर रहा। मुझे तो आज किसी साहिल अदीम साहब का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं। किसी ने उनका क्लिप भेजा मुझे कि वो किसी खातून ने पूछा कि जी वो मर्द 4 शादियां कर सकता है तो औरत 4 क्यों नहीं कर सकती, तो उन्होंने जवाब दिया, उसको समझाया किसी भी तरीके से। तो मैंने कहा, मुझे किसी ने कहा कि ये सही जवाब है। मैंने कहा सही जवाब गलत को छोड़ो, ये अल्लाह का फजल है कि ये 4 शादियों को मान रहे हैं, प्रोमोट कर रहे हैं, उस खातून को जवाब दे रहे हैं। ये जवाब देना इसकी अलामत है कि इन्होंने माना है कि हाँ भाई मर्द को कितने, क्योंकि बहुत से स्कॉलर्स अभी ऐसे आ गए हैं मार्केट में जो खवातीन को खुश करने के लिए ना उनके मुंह से ये जुमला ही नहीं निकलता कि मर्द के पास 4 का इख्तियार है, बल्कि वो ये तावीलात करते हैं। जैसे वो कनाडा वाले जो बुजुर्ग हैं वो ये तावीलात करते हैं। एक्चुअली उस जमाने में असल में जंगों में इतने मर्द कत्ल हो रहे थे, मर्दों की ग्रोथ रेशो इतना खतरनाक हद तक गिर गया था, तो इस्लाम ने वक्ती तौर पर एक्चुअली वो 4 की इजाजत दी थी, वरना असल में इस्लाम ये नहीं चाहता। तो ऐसे स्कॉलर्स भी आ गए। मैंने कहा इन्होंने कम से कम इस्लाम के हुक्म को माना कि कुरान की नस है। तो मैं खवातीन से सवाल करता हूँ, देखो आपके जहन में जब ये आता है ना कि मर्द को 4 की इजाजत है, औरत को क्यों नहीं है, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो कि औरत को भी 4 की इजाजत दे दी जाए तो होगा क्या? वो ठीक है, वो हार्मोन्स वार्मोन्स जो साहिल अदीम साहब ने साइंसी जबान में जवाब दिया वो जवाब सही है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। वो टेक्निकल जवाब है, वो ठीक है, वो सही जवाब है। हमारे पास तो देसी जवाब होते हैं भाई। हमारे पास क्या जवाब होते हैं? देसी। मुझसे जब कोई खातून पूछती है ना, कोई लिबरल आंटी की औरत को 4 की इजाजत क्यों नहीं है, मैं देसी जवाब, मैंने कहा फर्ज करो है इजाजत, मर्द को भी 4 बीवियां रखेगा और औरत भी कितने 4 मियां रख सकती है। बहुत सी चीजों के जवाब ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिकली वो मुमकिन नहीं होते, प्रैक्टिकली वो मुमकिन होते ही नहीं। आप फर्ज कर लें एक आदमी की 4 बीवियां हैं और उन चारों को भी इजाजत है कि 4 मियां रख सकती हैं, तो चारों के 4 शौहर मिला के टोटल 16 शौहर हो गए कि नहीं हो गए? आगे चलो, देखो जैद ने 4 बीवियां रखी, ABCD उन बीवियों के नाम है। एक का नाम A है, दूसरी बीवी का नाम B है, तीसरी बीवी का नाम C है, चौथी का नाम D है। हो गया कि नहीं हो गया? वो साहिल अदीम साहब ने तो साइंसी जवाब दिया ना, मैं तो देसी आदमी हूँ, देसी जवाब देता हूँ। लेकिन जवाब है ये, आप इसको देसी कह के जान नहीं छुड़ा सकते। जैद ने शादी की, पहली बीवी का नाम A, दूसरी का नाम B, तीसरी का नाम C, चौथी का नाम D। A ने जैद के अलावा भी 3 आदमी और रखे हुए हैं जो A बीवी है। A बीवी के कितने शौहर हैं? जैद के अलावा जो हम अलिफ बे जीम दाल कर देते हैं उनको, बल्कि अलिफ बे पेते अलिफ बे पेते, अलिफ बे पे, अलिफ तो ये जैद हो गया ना, बे पे ते, 3 अदद उसके शौहर और हो गए। जो बी बीवी है उसके भी कितने हो गए? 3 अलग से हो गए। C के भी 3 अलग हो गए, D के भी 3 अलग हो गए। फिर वो जो 3 शौहर अलग अलग हैं उनकी अलग अलग 4 बीवियां भी हैं। समझ रहे हो ना? तुम लोग को तो यही बेहोश हो गए हो, आगे क्या समझोगे? अभी तो बहुत आगे पूरी दुनिया है, ये ब्लॉकचेन बन जाएगी पूरी। एक पूरा मुल्क एक दूसरे की बीवियां और एक दूसरे का शौहर होगा। पूरा मुल्क क्या होगा? सब एक दूसरे की बीवी और सब एक दूसरे के शौहर। थोड़ा सा तो चेन को आगे चलाने दो ना, अभी थोड़ा एंजॉय तो करने दो। अब क्या है कि उन ABCD 4 बीवियों के 3 शौहर अलग अलग है, ठीक है ना? 3 शौहर अलग अलग। फिर उन 3 जो अलग अलग शौहर हैं उन सब की 4 अलग अलग बीवी, 3 अलग अलग भी हैं। एक तो ये वाली हो गई, 3 अलग हो गई। फिर उन 3 के अलग अलग 4 मियां भी हैं। तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये क्या, यानी ये तो ये चूचू का मुरब्बा नहीं बनेगा? यानी फिर हम तारुफ करवाएंगे, इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है, ये इनके शौहर हैं, मैं भी हूं, ये भी है, ये भी हैं, ये भी हैं। ये कौन है जी? ये इनके पहले शौहर की सेकंड वाइफ, ये इनके पहले शौहर की सेकंड वाइफ, और ये मेरी सेकंड वाइफ के पहले शौहर। जवाब दुरुस्त इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली के चौथे शौहर हैं और ये मेरी चौथी के पहले शौहर हैं। ये कौन है? ये मेरी चौथी के पहले के तीसरे हैं। और क्या बन जाएगा यार? तो इश्काल वो किया करो जो पहले ये देख लिया करो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है या नहीं है। ये तो नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई सोसाइटी 4 दिन भी उसका फैमिली सिस्टम चल सके इस निजाम पर कि औरत को भी 4 शादियों की आप
اجازت دیں. تو یہ سوال ہی غلط ہے. سوال جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پھر جب عورت کو آپ نے ایک مرد کی اجازت دی ہے تو مرد کو بھی ایک عورت کی اجازت دے دو نا. چار کی کیوں دے رہے ہو؟ اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں نے دیا. اسلام نے مرد کو 4 کی اجازت دی ہے, لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے سارے مرد 4 کر لیں. وجہ کیا ہے؟ اجازت تو دی ہے.